بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور نماز عشاء کی باجماعت توفیق دی. مزید کچھ دیر درس قرآن کی مجلس میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. یہ ہمارا کچھ دیر بیٹھنا، اس دنیا سے جب ہمارا رشتہ کٹ جائے گا اس کے بعد اس کا بیٹھنا ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں ہم نے بیٹھ کر کیا کمایا. آدھا گھنٹہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، اس سے ہمیں کیا کیا نیکیاں ملی، کتنا ثواب ملا، اس زندگی کے بعد پتہ چلے گا. ابھی تو ہم دنیا کی مشغولیات میں ہیں، سوچتے ہیں کہ کوئی کام نہیں ہے، یا سوچتے ہیں کہ بہت سارے کام ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں اس دنیا کے بعد والی دنیا کے لیے تیاری کرنی ہے جس طرح ہم اس دنیا کے لیے تیاری کرتے ہیں. لہذا یہ کچھ دیر بیٹھنا باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے، اور یہ ہمارے اوپر ذمہ داری بھی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تعلیمات کو جانیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو اس نتیجے میں اللہ رب العزت ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہر اعتبار سے آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. سب سے پہلے اس وقت جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے سورۃ الناس مکیہ کی گئی ہے. یہ سورت قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے. سب سے پہلے سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، پھر اس کی تفصیل اور پوری تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو ترجمہ دیکھیں. یہاں پر کل سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، ان سے مخاطب ہیں. قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں. میں اس پروردگار کی پناہ لیتا ہوں جس نے لوگوں کو پیدا کیا. میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں. ملک الناس، میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں. الہ الناس، میں لوگوں کے معبودوں کی پناہ لیتا ہوں. میں لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں. من شر الوسواس الخناس. اب کس سے پناہ چاہ رہے ہیں، کس سے پناہ لے رہے ہیں؟ کھسکنے والے شیطان کے وسوسے کے شر سے پناہ لیتا ہوں. کھسک جانے والے، بار بار بھاگ جانے والے شیطان کے وسوسے کے شر سے پناہ لیتا ہوں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے شیطان. من الجنۃ والناس، خواہ وہ وسوسے ڈالنے والا جنات شیطان ہو یا انسان میں سے کوئی شیطان کا روپ دھار کر بیٹھ گیا، ان دونوں سے میں پناہ لیتا ہوں. یہ تو اس کا ترجمہ ہے. اس کے اندر بہت میسیجز چھپے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات بتا دی گئی تھی پچھلے ہفتے کہ یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلاتی ہیں، آگے پیچھے ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. یعنی کہ بسا اوقات بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک ہی صورت ہے، اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ دو صورتیں. لیکن دونوں صورتوں میں ربط یہ ہے کہ یہ
सूरत जो इससे पहले है सूरत अल-फल्क, वो तरतीब नुज़ूली के एतबार से 20वें नंबर पर है, और इससे फ़ौरन बाद जो सूरत नाजिल हुई है 21वें नंबर पर तरतीब नुज़ूली के एतबार से, वो सूरत नास है। तो इस एतबार से ये सूरत एक साथ भी नाजिल हो गई है, इसको भी कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि ये सूरत अगर अलग अलग है तो ये तरतीब नुज़ूली के एतबार से 21वें नंबर पर है, और कुरानी तरतीब के एतबार से ये सूरत 114वें नंबर पर है, और कुरान की सबसे आखिरी सूरत है। इसके बाद कुरान ततिम्मा इख्तिताम की तरफ पहुंच जाता है। अब यहाँ पर 6 आयतें हैं, एक रुकू है इसके अंदर। इन 6 आयतों के अंदर 3 मरतबा अल्लाह की सिफात बयान की गई, 3 मरतबा, बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास। यही रब्त जो है ऊपर सूरत अल-फल्क में आपने देखा था कि वहां अल्लाह की एक सिफत बयान की गई थी और दूसरी तमाम चीजें इंसानों की बयान की गई थी। 3 चीजें, मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा। ये सारी चीजें इंसानों से वाबस्ता थी। इसी के अपोजिट दूसरी सूरत में वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक सिफत अल्लाह की बयान करके इंसानों के जो कह सकते हैं ज़ाती जिंदगी में नुकसानात देने वाली चीजें हैं उनका तज़किरा था। यहाँ पर जो है अल्लाह की 3 सिफतें बयान की, और उन 3 सिफतों के बाद एक चीज जो सबसे अहम बयान की वो इंसानों से मुताल्लिक है, और वो है कि आम तौर पर लोग उसका अगर शिकार हो जाते हैं तो उनकी दुनिया भी खराब हो जाती है और आखिरत भी खराब हो जाती है। इसलिए यहाँ पर सेकंड सूरत के अंदर सबसे अहम बात यह है कि 3 मरतबा अल्लाह ने अपना तज़किरा किया, अपनी सिफात बयान की कि तुम दुनिया को चाहे जैसे गुजार लो, लेकिन आखिरत तुम्हारी बिगड़नी ना चाहिए। इसीलिए दुनियावी एतबार से सिर्फ एक सिफत बयान करके लोगों की तमाम बीमारियों को वाज़ेह कर दिया, लेकिन आखिरत में कहीं नुकसान उठा लिया कि दुनिया में तो चलिए जैसा हुआ हुआ, लेकिन आखिरत में नुकसान ना उठाए। इसलिए कहा कि 3 सिफत पहले अल्लाह ने अपनी बयान की, और फिर एक सिफत इंसान की जिसमें वो कमजोर है और आखिरी दर्जे कमजोर है, जिसका वो बार बार शिकार हो जाता है, उससे बचाने के लिए कहा कि अगर इसका शिकार हो गए हैं तो इससे तौबा करिए, वरना ये चीज तुम्हें ना दुनिया की छोड़ेगी ना आखिरत की छोड़ेगी। लिहाजा आखिरत के लिए जो है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 सिफात अपनी बयान की, और इन 3 सिफतों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर 5 मरतबा नास का तज़किरा है। रब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, अल्लज़ी युवस्वितु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वल इंस। 5 नास है इस सूरत के अंदर, 5 का अलग अलग मतलब। अल्लाह, इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान के फसादी होने तक का सफर है इन 5 इंसान में। पहले इंसान के अंदर जो लफ्ज़ इंसान इस्तेमाल किया, उससे पहले सिफत अल्लाह ने पेश की रब की, रुबूबियत की। इससे पता चला कि मैं इंसान के रब की पनाह लेता हूं, मतलब उस रब की पनाह लेता हूं जो इंसान को पैदा करता है, वजूद बख्शता है। यानी बचपन में इंसान जो है ना, रुबूबियत का, मोहब्बत का, प्यार का, इसका मोहताज होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने परवरदिगार होने का सबूत दिया कि मैं अपने बंदों के लिए इतना नर्म हूँ, इतना रुबूबियत रखता हूँ, इतना महबूबियत रखता हूँ कि मैं बता नहीं सकता। लिहाजा बचपन के एतबार से यहाँ पर रब्बिन नास का तर्जुमा कर दिया कि मैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद में मासूम बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से हर चीज़ हम अल्लाह से मांग, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा अल्लाह से मांगने लगते हैं हर चीज़, तो वही यहाँ पर अल्लाह ने अपनी रुबूबियत का बेहतरीन नज़ारा पेश किया। तो यहाँ पर अल्लाह ने कह दिया कि शुरू से लेकर
آخر تک آپ کو اپنے رب کی پناہ ہی حاصل کرنی ہے۔ یہ تعلیم ہے، بچوں کو بھی تعلیم ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، آخری سٹیج پر ہیں، اب اللہ کو یاد کرنے لگے، وہ بھی یہاں پر موجود ہے کہ شروع میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر آخر وقت تک اللہ ہی کی پناہ میں انسان جائے گا، تبھی جا کر جو ہے اس کو سکون ملے گا۔ تو یہاں پر پہلا سبب یہ دیا گیا کہ بچپن کی جو زندگی ہے، جب ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یہاں تک کہا گیا تفسیر میں کہ انسان جب ماں کے بدن میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، وجود اس کا ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں، اس وقت بھی اسی لفظ کا وہی پروردگار ہے جس نے آپ کو جنم دیا، وہی آپ کا رب ہے جس نے آپ کو ایک وجود دیا، وہی آپ کا پالنہار ہے جس نے آپ کو اس دنیا کے اندر ایک ایسا شخص بنایا جس کا آپ معائنہ کریں۔ لہذا وہاں ماں کے بدن سے لے کر اور آخر عروج تک جب تک وہ چلنے نہیں لگتا، اس کی عقل شعور نہیں آ جاتا، اس وقت تک رب کا ترجمہ کر دیا۔ ایک انسان شعور حاصل کر لیتا ہے 11 12 13 بہت زیادہ 14 سال کی عمر میں پورے طور پر شعور آ جاتا ہے۔ گویا کہ سن بلوغت تک کا یہاں پر سفر بتا دیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار سے جو لوگوں کا پالنہار ہے، جو لوگوں کا رب ہے، کب سے؟ ماں کے بدن سے لے کے سن بلوغت تک۔ لہذا اس کنڈیشن میں اگر کوئی ایسا عمل ہوا ہے جو خراب ہے، گندا ہے، جو بعد میں آئے گا، تو میں اس سے معافی تلافی کرتے ہوئے اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دراصل آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ جادو جب کیا گیا تھا تو 11 گرہ لگائی گئی تھی۔ ان 11 گرہ میں 5 گرہ پہلی سورت الفلق میں کھولی گئی تھی اور 6 گرہ یہاں پر کھولی جا رہی۔ اب یہ 6 گرہ جو ہے سب سے پہلے آخرت سے زیادہ ان کا تعلق ہے، اور اس پہلی 5 گرہ میں زیادہ تعلق کس سے؟ دنیاوی زندگی سے۔ دوسرے نمبر پر کہا ملک الناس۔ اب سن بلوغت کے بعد جب انسان پہنچ جاتا ہے 14 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس کے بعد باشعور ہو گیا، اب اس کو کسی سخت انسان کی ضرورت ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ایک بادشاہ کی، ایک حاکم کی، ایک وزیر اعظم کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی کہ اس کے آرڈر کے انوسار ہم کام کریں۔ تو اللہ نے سیکنڈ لفظ کو استعمال کیا، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں لیتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد میں اس کو ہر اعتبار سے سن بلوغت کو پہنچا دیا، سن بلوغت کے بعد جو سب سے بڑا اس وقت کا کہہ سکتے ہیں کہ مارکہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے سامنے کسی بادشاہ کو دیکھے۔ لہذا تمام چیزیں یعنی کہ جس نے پیدا کیا وہی پروردگار اس لائق بھی ہے کہ وہ اب سن بلوغت کے بعد بادشاہت کا روپ دھار لے۔ اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، ملک الملوک وہی ہے، احکم الحاکمین وہی ہے، اس سے بڑا کون مالک ہو سکتا ہے؟ سسٹینر آف ڈے آف ججمنٹ، یوم جزا کا مالک تو وہی ہے، اس سے بڑا بادشاہ کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر وہ لوگ جو سن بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں اور پوری عمر جوانی گزارتے ہیں، ان کے لیے کہہ دیا ملک الناس، کہ لوگوں کے بادشاہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی کہ لوگوں کا جو بادشاہ ہے، جو حاکم ہے، عمرہ ہے، سب سے بڑا حاکم ہے، وہ بھی اللہ ہی ہے، اس کی بھی پناہ چاہتا ہوں۔ اگر وہ لوگ ملوث ہیں اس کام میں، جادو ٹونا میں، کسی کے ساتھ برائی کرنے میں، کسی کو نیچا دکھانے میں، کسی کو بھگانے میں، کسی کے خلاف سازش کرنے میں، کسی کی پلاننگ کرنے میں، کچھ بھی، تو آپ نے فوراً کہتے ملک الناس۔ اور پھر اس کے بعد الہ الناس، لوگوں کے پروردگار معبود کی پناہ میں جاتا ہوں۔ اب یہ ادھیڑ 40 کے بعد رہے
45 کے بعد ادھیڑ اٹھ چل جاتی ہے، بڑھاپا۔ اب انسان جو ہے پھر اللہ اللہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جہاں 45-50 کی عمر آئی پھر اللہ دنیا کو چھوڑ کر وہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں، اور آج کا ماحول آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد 4-6 سال کے اندر نماز پڑھنے لگے تو وہی سارے خرافات جو دنیا بھر میں انہوں نے پھیلا وہ مسجدوں میں آ کے پھیلانے لگتے۔ اسی کو یہاں پر کہا الہ الناس۔ آخر اسٹیج پر انسان جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو بس اس کو ایک اللہ یاد آتا ہے، اس کی عبادت یاد آتی ہے، لہذا یہاں پر تیسرے نمبر پر کہہ دیا، یعنی کہ گویا کہ انسان کا پورا سفر اللہ نے 3 آیتوں میں کرا دیا، پورا سفر 3 آیتوں میں کرا دیا۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی کہ وہ لوگ جو سفید پوش ظاہراً ہر اعتبار سے بالکل منوع اور مصفہ بن کر اور ایسے بن کر مسجدوں میں آتے ہیں کہ ان سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہے، لیکن اندر سینوں میں بھیڑیوں کے کھال رکھتے ہیں، وہ اندر نوچنے والے نہ جانے کیسے کیسے پنجے رکھتے ہیں کہ نوچ کھائیں، ان کو نکال پھینکیں، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ الہ الناس کہ وہ ظاہراً جیسا روپ دکھا رہے ہیں، اندر جیسا بھی ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، لہذا آخری اسٹیج پر جو پہنچ کر اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آ گئے ہیں، ان کا اسٹیج بھی اگر کسی کو برائی کی نظر سے دیکھ رہا ہے، برا پہنچانے کی غرض سے وہ کام کر رہا ہے، اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں، اس سے بھی پناہ لے۔ بچے سے پناہ لے لی، بچے سے لے کے بلوغت تک، جوانی سے لے کے ادھیڑ عمر تک، بڑھاپے سے لے کر موت تک پناہ حاصل کر لی۔ اب بتائیے کوئی اگر نقصان پہنچانا چاہے گا کسی کو، جب آپ نے 3 ہی آیتوں میں پناہ اللہ کی لے لی، کوئی نقصان پہنچائے گا آپ کو؟ کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جادو کا سب سے خطرناک دریافت ہے کہ اگر کسی نے جادو کیا ہے تو یہ آیتیں اگر پڑھ کر دم کر دی جائیں تو پھر اس کا توڑ ہی توڑ ہے۔ ہر چیز کی تو پناہ اللہ سے لے لیا، انسان کتنا کسی کے لیے کیا جادو کرے گا، کیا ٹونا کرے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ بڑا اہم بات ہے، من شر الوسواس الخناس۔ یہ صفات جو تھی اللہ کی تھی، اللہ سے وابستہ بندے کی تھی کہ بندہ کیسا ہوتا ہے، لیکن اللہ پھر اس کے لیے شفیق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، سب کچھ ہے اللہ۔ من شر الوسواس الخناس، وسواس کہتے ہیں وسوسے کو، خفیہ بات کو، آواز کو، یعنی کہ دل ہی دل میں جو بات آئے آپ کے کانوں تک، وسوسہ اور الہام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کوئی بھی برا خیال دل میں آئے، مخفی آواز، چھپی ہوئی آواز دل میں آئے، ابھی وہ جا رہا ہے ادھر، اچھا شراب کی طرف جا رہا ہے، پی کیا ہے تو نے، برا سوچ لیا پہلے سے پہلے، اچھا رات میں گیا پکچر دیکھی ہو، برا سوچ لیا، مخفی آواز، ہر وہ بری چیز جو دل میں چپکے سے آئے وسوسہ ہے۔ اور یہ چپکے سے کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے۔ شیطان دل پر بیٹھا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، جس طرح گھڑی چلتی ہے اسی طرح دل پر بیٹھ کر وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اب انسان جو خالی ہوتا ہے نا، وہ ان وسوسوں کا شکار ہو کر بس دوسروں کے لیے بدگمانیاں تلاش کرنے لگتا ہے۔ اس نے مجھے ایسا کہا، ہاں کہا ہوگا، ارے وہ غلط ہے، ارے ان کو آتے ہر چیز، پھر وہ غلط فریم میں تلاش کرنے لگتا ہے، بالکل بدگمانیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ وسواس اسی کو کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ایک لفظ آیا یہاں پر خناس، میں 2 بات بتا رہا تھا، پہلے اس کو بتا دیں کہ وسوسہ ہر وہ بری بات جو دل میں آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ۔ اور ایک کیا ہے؟ الہام، ہر وہ اچھی بات جو دل میں آئے الہام۔ مثال کے طور پہ وسوسہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے،
اور الہام فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میرا پڑوسی بیچارہ بھوکا ہے، اس نے میرے ساتھ میں بڑی یعنی کہ ہمدردیاں کی ہیں، چلیے میں آج اس کو اپنے گھر پہ بلا لیتا ہوں۔ آپ کے دل میں اللہ نے الہام کر دیا، ہو سکتا ہے وہ بھوکا ہو اور آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، یہ الہام ہے، اچھی بات ہے۔ یہ اسی طرح الہام آیا کہ بھائی کوئی یعنی کہ میرے پاس 100 روپے ہیں، کسی کی میں مدد کروں گا، کوئی ضرورت مند آ گیا، آپ نے اس کو دے دی، یہ اچھے خیالات آپ کے ذہن میں آئے اور آپ نے مدد کی، یہ ایک طرح سے الہام ہوتا ہے۔ بری بات کیا ہے؟ وسوسہ۔ آپ بیٹھے، کسی کو دیکھا، آپ کو ان سے پہلے سے من شر حاسد اذا حسد جو ہے نا، اسی سے اس کا ربط ہے کہ حاسدین کے حسد سے پناہ چاہتا ہوں، کہ حاسد جو ہوتا ہے نا وہ ایک تو خود جلتا رہتا ہے اور پھر دوسروں کو دیکھتا ہے ان سے بھی جلتا ہے، اور اتنا جلتا ہے کہ بھن جاتا ہے۔ تو اسی کو وہ جب کسی کو دیکھ لیتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے، اپنی نیکیاں تو برباد کر ہی رہا ہے، مزید اس کے گناہ بھی اپنے سر لاد رہا ہے۔ جتنا اس سے وہ خفا ہوگا، جتنا اس سے خون جلائے گا، اتنی نیکیاں اس کی اٹھا کے اس کو دے دی جائے گا، اس کے گناہ اس کے اوپر لاد دی جائے گا۔ آدمی سمجھتا نہیں ہے، آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا کہ وہ 4-6 لوگوں کے درمیان میں بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھنے کے بعد میں ایک دوسرے کی برائی، غیبت، چغلی اور دوسری تمام چیزیں کرنے لگتا ہے، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جس کی اس نے برائی کی اس کی تمام کے تمام اس کے تمام گناہ اٹھا کر ان کے سر کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی تمام اچھائی اگر انہوں نے کی ہیں اس کو دے دی جاتی ہے، اور ان کے پاس اچھائی نہیں ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے اوپر لاتی ہے۔ دیکھو، اور ہمارا یہ سب سے خوبصورت مشغلہ ہے کہ ہم جہاں 4-6 آدمی جمع ہوئے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، پھر چائے کے نکڑ پر یا کہیں پر جا کر باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کرنے کے بعد میں کیا بات ہوتی ہے؟ ہم انہی کی بات سب سے زیادہ کرتے ہیں جن کے پیچھے ہم جو ہے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیے، جن کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جن سے ہم سیکھ رہے ہیں، جن سے ہم سمجھ رہے ہیں، انہی کی ہم برائی کریں، کہاں کا جواب ہے؟ اب آپ خود بتائیے، وہ شخص تو بری ہو گیا، اس نے اگر گناہ بھی کیا تو وہ تو بری ہے، اس اعتبار سے اس کے پیچھے برائی کی جا رہی ہے، مزید تم نے 1-2 نیکیاں جو کی وہ بھی برباد کی، اور اس کے گناہ جو اس نے کیے ہوں گے یا اس سے ہو گئے ہوں گے وہ خود اس کے آپ نے لے، اس کے لیے تو بینیفٹ ہے۔ یہ ابھی تو نظر نہیں آ رہا، بعد میں اسکرین پہ ایک چیز دکھائی جائے گی۔ آج کے وقت میں تو اس کو آسان ہے دیکھنا، ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے، ہر چیز اس میں ریکارڈ ہو جاتی ہے، ہر انسان کی الگ الگ چپ بن رہی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا دروغہ سے کہہ کر ہر انسان پہلے انکار کرے گا، ہر انسان جو ہے اللہ کے دربار میں جب پہنچے گا، میں نے تو ایسا نہیں کیا، اللہ نے اچھا ٹھیک ہے، فوراً اسکرین کھول لی جائے گی، زبان بند، ہر چیز بول رہی ہے، ہاں بھائی زبان بند، ہر چیز گواہی دے رہی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، ہم جتنی کسی کی برائی کر کے تھوڑا سا مفاد حاصل کر لیں، ایک کپ چائے پی لیں، کسی کا کھانا کھا لیں، چند پیسے ادھار لے لیں، اپنی دنیاوی مفاد کے لیے کسی کی برائی کر کے کسی کا دل جیت کر وہ تمام چیزیں کر لیں تو دنیا کا تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ اسی کو یہاں پر کہا کہ یہ برائی جو ہے وسواس ہے، وسوسے ہیں جو انسان کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں آتے رہتے ہیں۔ اور خناس کا لفظ میں آپ بتا رہا تھا کہ کھسک جانا، خناس کس کو کہتے ہیں؟ کھسکنے کو۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ شیطان جو ہے آتا ہے انسان کے پاس اور وسوسے ڈالے، وسوسے ڈالنے کے بعد کھسک گیا، بھاگ گیا۔ اب تم سمجھو تمہارا ایمان سمجھے میں تو جا رہا ہوں بس، اب کیوں بھاگ جاتا ہے؟ کل کو جب پکڑ ہوگی تو وہ اپنے آپ کو بری کر لے گا کہ میں نے تو صرف ڈالا تھا، عمل تو اس نے کیا،
میں نے تو صرف کہا تھا، میں نے یہ تھوڑا کہا تھا کہ تم عمل کرو، میں نے وسوسہ ڈالا تھا، میں تو الگ ہو گیا، لیکن عمل تو انہوں نے کیا، اس پر پریکٹیکل جو کام کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ خناس کھسک جاتا ہے، کھسکنے والا، بھاگ جانے والا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی شیطان آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے، تو وسوسے ڈالنے کے وقت اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیں تو وہ پھر بھاگ جائے، اس سے اس کو چڑھے۔ یہ اس کا جو تریاق ہے، یہ اس کی خطرناک دوا ہے کہ اگر جیسے ہی برا خیال آپ کے ذہن میں آیا، آپ کے دل میں آیا، کہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیا، اور جیسے ہی پڑھا شیطان کھسک گیا، بھاگ گیا، وہاں نہیں رکے گا، وہ ایک سیکنڈ نہیں رکے گا۔ اسی لیے کہا کہ کھسک جانے والے شیطان کے وسوسے کے شر سے پناہ چاہتا ہے۔ اور کہاں ڈالتا ہے یہ بھی بتا دیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں پہ بیٹھ کر وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ وسوسے لوگوں کے دلوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد حضرت صفیہ، آپ کی اہلیہ محترمہ صفیہ بن حی اخت صفیہ، تو حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اعتکاف میں ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ تو رات ہو گئی، تو جب وہ جانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے باہر تک آئے، تشریف لائے، تو انصار صحابی میں سے دو لوگوں نے دیکھ لیا، دو لوگوں نے دیکھ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے چلا کر کہا، ارے سنو سنو سنو، یہ میری اہلیہ صفیہ ہے۔ تو وہ دونوں کے دونوں کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات کر دی آپ نے؟ کہنے لگے نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں شیطان آتا ہے، میرے اوپر بھی آتا ہے، لیکن اس کو میرے تابع بنا دیا گیا ہے، وہ میرے خلاف نہیں کرتا، لیکن ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے، وہ وسوسے ڈال سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا شیطان تمہارے دل میں ایسا وسوسہ ڈال دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا ایک عورت کے ساتھ تھی، آج تمہارا ایمان بھی جائے گا، تم بھی جاؤ گے، دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی چلی جائے گی، اگر یہ خیال آ گیا۔ اس لیے میں نے اس سے بچانے کے لیے وضاحت کر دی کہ یہ میری اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ ہے۔ اب یہ وسواس یعنی سینوں پر وار کرتا ہے، سینوں پر وہ جو ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ اب ہم کتنے اس میں شکار ہیں، اس کے شکار کتنا زیادہ، سب سے زیادہ تو ہم ہی لوگ، کیونکہ ہم بدگمانی، اسی سے دوسرا لفظ کیا لکھ لے گا، بدگمانی، فوراً کسی کے تعلق سے بغیر کسی تحقیق کے بدگمانی کر لیتے ہیں۔ اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا گناہ بتا نہیں جا سکتا، اس سے بڑا گناہ اور اس کی بڑی سزا کیا ہوگی کہ اس کے سارے گناہ اس پر لاد دیے جاتے ہیں۔ بتائیے کل کو جو ہے نا، کل کو ہر انسان جو ہے قیامت میں کوئی اونٹ اپنے سر پر اٹھائے ہوگا، کوئی بکرا، کوئی مرغی، کوئی دمبا، کوئی بھینس، کوئی گائے، اس طرح اٹھا، تو پوچھا جائے گا بھائی یہ کیا ہے، کہ ان کے اعمال ہیں۔ اعمال کا مطلب کیا؟ لوگوں کی قیمتیں کرتے تھے، ان کا گوشت کھایا کرتے تھے، لہٰذا اسی کو ان کے ساتھ مت دیا گیا، اٹھا کے پھر آؤ۔ اب 10 منٹ آپ اپنا ہاتھ اس طرح خالی نہیں روک سکتے، ایک پورا اونٹ کہاں سے اس کے بوجھ کو اٹھا لو گے؟ بتائیے کہاں سے اٹھا لو گے کل قیامت کے دن؟ لوگوں کی برائیاں کر کے، ان سے حسد اور نفرت کر کے، بدگمانیاں کر کے، ان کے خلاف پلاننگ اور اسکیمیں بنا کر، جھوٹ اور سچی کہانیاں گڑھ کر، دوسرے کے ذہن کو بدل کر کے، یہ ساری چیزیں کر کے آپ کو ملتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں جس کے لیے جو چیز متعین ہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ رب العزت جس کو عزت دینا چاہتے ہیں عزت دیں گے، اور جس کو ذلیل کرنا چاہیں گے ذلیل کریں گے۔ جس کو جتنی دنیا دینی ہے وہ دیں گے، جس کو نہیں دینی ہے اس کو آزمائش میں رکھیں گے۔ پھر ہمارا تمہارا ایک دوسرے سے نفرت کرنا، حسد کرنا، اور حسد میں جادو ٹونا کرنا، سراسر حسد ہی تو تھا، تبھی تو جادو ہوا تھا۔
یہ ساری چیزیں یہاں پر بالکل کلیئر ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے واسطے بھی ہے۔ اور پھر من الجنۃ والناس، اب اس میں بالکل واضح انداز میں کہہ دیا، خواہ وہ وسوسے ڈالنے والا شیطان جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو، یعنی فسادی۔ تو یہاں پر سیکنڈ نمبر پر میں 3 بتا چکا تھا ناس کا ترجمہ، چوتھا ناس صدور الناس سے جو مراد ہے وہ صالحین لوگ ہیں۔ صالحین مطلب یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کی خوب عبادتیں کرتے ہیں، شیطان ان پر سب سے زیادہ جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، ارے تم ہی تو سب سے بڑی عبادت کر رہے یار، تم سے بڑا عابد آج کے وقت میں کوئی نہیں، تم نے تو صبح سے لے کے شام تک قرآن کی تلاوت کر ڈالی، تم نے 4-6 جو ہے درس پڑھ ڈالے، تم نے جو ہے مولانا سے ربط رکھ لیا رب، اب ان سے بڑا کوئی جو ہے صوفی اور کلینڈر نہیں، ان سے بڑا صالحین کوئی نہیں، صالح کوئی شک نہیں، ناصح کوئی شک نہیں، وہی سب سے زیادہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک عالم اور ایک عابد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شیطان عالم سے اس طرح بھاگتا ہے جس طرح شیر سے دیکھ کے انسان بھاگتا ہے۔ 100 عابد ہو اور ایک عالم ہو برابر ہیں، عالم ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے، عابد نہیں سمجھ سکتا۔ عابد تو ذرا سے اس میں جیسے نماز پڑھ رہے کو دیکھنے لگا رہے، بس اسی اسٹائل میں بدل گیا، اسی میں مر گیا۔ شیطان نے صرف اتنا ہی ڈال دیا، آج بڑے اچھے سے نماز پڑھ رہے ہو، صرف آپ نے یہی تذکرہ کر دیا، آج میں بہت اطمینان سے نماز پڑھ رہا تھا، اجو آ گیا۔ یہی صالحین ہے، انہی پر سب سے زیادہ وار کرتا ہے وہ، اور جو لاسٹ اسٹیج پر آ کر جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، جو آج کے وقت میں ایک نیا فلسفہ چلا، پوری زندگی وہ جو ہے سروسز میں رہتے ہیں، سروس کرتے ہیں، 40 50 60 سال 65 سال تک آج کے وقت میں انسان سروس میں رہتا ہے۔ سروس کے بعد میں وہ جو ہے داڑھی رکھ لیتے ہیں، جھبا کبا کر لیتے ہیں اور مسجدوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر جتنی ساری پلاننگ انہوں نے وہاں کی ہوتی ہے، ریچوال ہر چیز، اس کو بلا کر مسجدوں میں آ کے وہ سارا کام کرتے ہیں۔ اسی بھی ایک مسجد سے اپنی ایک پورا سماج کا میں بات کرتا ہوں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ شکلاً صالحین بن کر آتے ہیں، لیکن اندر ان کے اندر جو ہے غیر صالح عمل ہوتا ہے۔ یہی چیز یہاں پر بتلانی ہے کہ وہ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے ان کے اوپر سب سے زیادہ شیطان وار کرتا ہے، ان کو بچنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب من الجنۃ والناس میں لاسٹ میں جو ناس کا لفظ آیا یہ فساد کے لیے ہے۔ یہاں پر 2 لفظ ہیں، شیطان جو ہے جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور شیطان انسان میں سے بھی ہوتا ہے۔ شیطان جنات میں سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ایک تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہی ہے، وہ کچوکے ڈالتا ہے، اور ایک انسانی روپ میں شیطان کیسا ہوتا ہے، آپ ہیں اور آپ کو جو ہے کسی سے بدگمانی ہے، کسی کا کوئی آپ کو اچھا نہیں لگتا یا کچھ ہے، اب تیسرے کے پاس گئے، ارے یار وہ اس طرح کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے خلاف اتنا زیادہ زہر اگل دینا کہ فساد کا ماحول برپا ہوتا ہے، اس سے بڑا فسادی کون؟ اس لیے یہاں پر من الجنۃ والناس میں فسادی انسان مراد ہے کہ وہ شخص جو شیطان کے روپ میں، جس طرح شیطان چرکی لگا کر بھاگ جاتا ہے اور پورے ماحول میں پھر جو ہے ایک ایسی فضا بن جاتی ہے جو آلودہ ہو جاتی ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو فساد مچا دیتے ہیں اپنے رویے سے، اپنی باتوں سے، اپنی چاپلوسی سے، اپنے ایک دوسرے کی مٹر گشتی سے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا ماحول پھر جو ہے ایسا ہو جاتا ہے جو بالکل پلید ہوتا ہے۔ تو بالکل صاف واضح میسج ہے۔ اب یہاں سے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز سے جب انسان پناہ حاصل کر لے گا اللہ کی، تو بتاؤ پھر اب اس کے اوپر کس کا اثر ہوگا؟ ایک ایک چیز کلیئر کر دی اللہ رب العزت نے کہ ہر ایک چیز سے اگر آپ پناہ حاصل کر لیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے رات میں سوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 قل پڑھتے تھے
اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہاں تک پھیر لیا کرتے تھے. 3 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر چیز سے محفوظ رہتے. لہذا ہم سب کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں، کیسی کیسی نظروں سے ہمیں دیکھتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں، کیا بدگمانیاں رکھتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے سب سے اچھا فارمولہ یہ ہے کہ چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے محفوظ رہیں. ہر دنیاوی آفت سے بھی محفوظ رہیں گے، آفتوں سے بھی محفوظ رہیں گے، دنیا کی غلط نگاہوں سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ کی جب پناہ میں رہیں گے ہر اعتبار سے ہر جگہ جو ہے آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو